نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ پاک نے مطالبہ کیا ہے اپنے بندوں سے کہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو اللہ کی عبادت کرو صبح و شام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اماں جی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سحری کے ٹائم دیکھا اور وہاں سے اس کے بعد وہ مسجد میں گئے اور چاشت کے ٹائم آپ واپس آئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی کے اوپر وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنا ٹائم گزر گیا تو آپ جب واپس آپ نے فرمایا تم اسی ٹائم کی یہیں پر بیٹھی ہوئی ہو؟ جی جی یا رسول اللہ میں اسی وقت کی بیٹھی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہو کہ میں تمہیں 4 کلمات سکھاؤں، 3 دفعہ تم پڑھو تو ان کا ثواب اتنا تمہارے ٹائم سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا جی جی ضرور فرمائیں، ضرور عطا فرمائیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تسبیح خدا کہہ رہا ہے کہ صبح شام بولو، تو یہ جامع تسبیح ہے، اس کو پڑھو کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور یہ مداد کلمات کو وہی سیاہی سمندروں کی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ یہ سارے سمندروں کو سیاہی بنا دو اور تمام درختوں کو کلمے بنا دو اور تمام نوری ناری جن لکھنے والے بن جائیں تو یہ سمندر ختم ہو جائیں، ایک سمندر اور بھی دے دو وہ بھی ختم ہو جائیں، ابھی اللہ کی تعریفیں باقی ہوں گی۔ یہ محالات میں سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شانوں کو سمجھنے کے لیے مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے خدا کہتا ہے کہ ہم تو مثالیں سمجھانے کے لیے دیتے ہیں۔ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ اللہ کی مخلوق کتنی ہے ہمارے اندازوں بھی زیادہ، اور وہ جو دیکھی ہے اس کی قسم اٹھاتا ہوں، اور اس کی بھی جو نہیں دیکھی تو جو نہیں دیکھی اس کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق رب الملائکۃ والروح والملائکہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو لشکر جنود مجند ارواح کے لشکر ہیں جب انسانوں کو جنوں کو پیدا کرنے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ جو وہاں ملا جو یہاں دنیا میں بھی ملے گا، جو وہاں نہیں ملا یہاں بھی کوئی نہیں ملے گا۔ بات دیکھتے رہے، اتنی بڑی دنیا اور فرشتے اتنی مخلوق، اللہ کے آسمان ان کی کثرت سے کانپ رہا ہے۔ یورپ کی دنیا تو یہ کہتی ہے نا کہ کہکشاؤں کی کثرت سے آسمان کانپ رہا ہے، اور دین کی تعلیمات دیکھو کتنی حیران کن بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور یفعلون ما یؤمرون، جو حکم کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو بندہ خدا سے ایک دعا کرتا ہے، خدا فرشتہ لگا دیتا ہے، ہر وقت ساتھ ہے اور گائیڈ کر رہا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے۔ حضرت تقی عثمانی مدث اللہ العالی نے کراچی میں ان پہ فائرنگ ہوئی دہشت گردوں نے، تو وہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ میں کیا پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 دے دی کہ یہی پڑھو، اور یہی آیت وہی ہے جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر متین ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھی تھی کہ جب مفتی باہمی ان کے گھر میں گھس گئی تھی اور وہ ان کو پکڑنا چاہ رہے تھے تو وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہے، لیکن انہوں نے گھر والوں کو کہا چپ کرو تم، اور سامنے بستر پہ لیٹ گئے چادر اوڑھ کر اور یہ آیت پڑھنے لگ گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کو نظر ہی نہ آئے، اور وہ یہ کہتے ہوئے چیختے ہوئے چلے گئے کہ گھر میں تو تھے، گئے کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے تھے۔ تقی عثمانی پہ فائرنگ ہوئی، ان کے 2 بچے یا 3 بچے یا ان کے نواسے وہ والے کچھ بچے ساتھ تھے، وہ بالکل خراش بھی نہیں آئی، یہ ہے کہ گن مین ان کا مارا گیا تھا۔ تو یہ اللہ کی یادوں میں اتنی برکت ہے کہ اللہ کے اذکار کی اتنی برکت ہے کہ اس کی بلیسنگ اترتی ہے، رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، مدد اترتی ہے۔ تو جناب یہ مسلمانوں کو یہ ضرور یاد کرنا چاہیے، اور خدا کہتا ہے کہ اب دشمن سے تمہارا لگ جائے، مقابلہ آ جائے، اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔